हेलो एवरीवन, मस्त श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज हमारे दूसरे चैनल पे भी जो है वीडियोस नहीं आ रही हैं। हाँ, और हम सारी वीडियोस इसी पे डाल रहे हैं। But और हाँ, आज कल यूट्यूब की तरफ से दोबारा मेल आया था Yes. कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एरर है। भाई हम नॉर्मल डिस्क्रिप्शन डालते हैं, हम पुराना चैनल था नया राना वाला, उस पर भी सेम डिस्क्रिप्शन डाल रहे थे और अब इस पे आ रहा है ऑप्शन हाँ, कि जाके सारे रिएक्शन वालों में से दिक्कत आई थी हमें। भाई मैंने बहुत बार देखी है चीज। एक और चैनल है हमारा, उस पर भी दिक्कत आती है और उस पर अभी तो नहीं आ रही, पर चलो क्या बोलते नेहा राणा वाले चैनल पे पहले भी दिक्कत आती थी, दोबारा बाद में भी आई। अब रिएक्शन का असल वाले में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई और इसका पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे समझ नहीं आ। मैं डिस्क्रिप्शन सोच रहा हूँ डालनी ही नहीं है भाई, बिना डिस्क्रिप्शन के रहने देंगे ना। तो क्योंकि आप सभी को तो वीडियो से है भाई, वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन का क्या ही करना है। सो बाकी इस वीडियो को प्ले करते हैं। और आज की वीडियो ना बहुत लंबी होने वाली है, एक पॉडकास्ट टाइप का है। एक कि मैं जिंदा रहने की जंग में थी, एक जो लड़की है वो सिख से मुस्लिम कन्वर्ट हुई है और उसके साथ क्या क्या फेस किया है उसने, उसकी वीडियो होने वाली है। तो देखते हैं इस वीडियो को। चैनल का नाम क्या था इनके जिस पे वीडियो ये टुवार्ड्स एटर्निटी यूट्यूब चैनल है। लिंक दे रहे हैं हम डिस्क्रिप्शन में, देख लेना पूरी वीडियो। और देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया लड़की ने, कैसा सफर रहा उसका, क्यों वो जिंदा रहने की जंग में चली हुई थी, क्या चल रहा था, क्या था। सही बात है। सो इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सी आजमाइशों से गुजरते हैं। वो वक्त भी आया जब मेरा दिल चाहता था कि मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी। मुझे तलाक हुई, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और खौफनाक वक्त था। और वाकई मैं कैमरे के सामने आपसे कहूँगी कि ऐसे दिन भी आए जब मैं ख़ुद को अज़ियत देना चाहती थी। मुझे याद है कि मैं बाथरूम में अपना चेहरा देख रही थी और मुझे इससे इस कदर नफ़रत महसूस हुई कि मैं अपना चेहरा नोच लेना चाहती थी। अपनी फैमिली के बगैर मेरी ज़िंदगी का हर पहलू मुश्किल था, क्योंकि मैं उन सब के बहुत करीब थी और मुझे उन सब से बहुत मोहब्बत थी। ऐसा हमेशा होता है। मैं कब तक ये करती रहूंगी? मैं कब तक अपनी मदद के लिए दूसरों पर भरोसा करूंगी, जबकि अल्लाह खुद कहता है आओ मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर हानिया आदम, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपको अपने साथ देखना हमारे लिए खुशी की बात है। मेरा पहला सवाल ये है कि हानिया आदम कौन हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी के मुतालिक हमें मुख्तसरन बता सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक सिख ख़ानदान में परवरिश पाई। मेरे वालिदैन इंडियन हैं और मैं यूके में पली बड़ी हूँ। शानदार बचपन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मोहब्बत करने वाले वालिदैन मिले। मगर मैं शायद 24 या 25 साल की उम्र में मुसलमान हो गई थी और ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लेन मस्जिद में और हर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ जिसकी मैं खिदमत कर सकती हूँ। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? जब बड़ी हुई तो मेरे वालिदैन ने मुझे सिख अकीदा सिखाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे मुझे गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाना भी याद है, बहुत मज़ा आया था। मुझे हेमकुंड साहब को विज़िट करना भी याद है, जो कि हिंदू आश्रम के तौर पर ज़्यादा पहचाना जाता है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे याद है कि बहुत ही छोटी उम्र से ना मैं अपनी ज़िंदगी में खुदा की ज़रूरत को महसूस किया करती थी। और जब मैं उन जगहों पर जाती तो मुझे ज़्यादा खुशी और इत्मीनान महसूस होता था। मैं कह सकती हूँ कि मेरी परवरिश के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई थी। उन्होंने मुझे मेहनत करने, तालीम हासिल करने और ईमानदारी जैसे अच्छे अखलाक दिए। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की अल्हम्दुलिल्लाह। शायद यूनिवर्सिटी का ज़माना था जब मैं बड़ी हद तक सेकुलर ज़िंदगी जी रही थी, यानी मैं मज़हब को तो फॉलो कर ही नहीं रही थी। हाँ, एक रूहानी बहुत अच्छी बात है कि साथ में अपने पेरेंट्स की मतलब ऐसे अच्छाई कर रही है। तो लोग होते हैं कि उनकी ऐसा बोल देते हैं, बट वो बहुत प्रेज कर रही हैं। ये ताल्लुक ज़रूर था, मगर मैं किसी मज़हब पर अमल नहीं करती थी। मैं आपको सच बताऊंगी कि शराब पीना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। जैसा चाहती मैं वो वैसा ही लिबास पहनती, कोई मसला था ही नहीं, बल्कि ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल था। मुझे इसमें कोई ख़राबी नहीं लगती थी। ये मेरा नॉर्मल लाइफ स्टाइल था उस वक्त। तो मुसलमान होने से पहले मैं बस ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही थी। आपने इस्लाम के मुतालिक पहली बार कब सुना? क्या आपके जहन में कोई तासब था? हाँ, शायद मैं थोड़ी सी इस्लामोफोबिक थी।
میں سوچتی تھی کہ تب عراق اور دوسری جگہوں پر کافی کچھ چل رہا تھا اور شاید میں اللہ اکبر کے الفاظ سن کر نا خوفزدہ ہو جاتی تھی. یہ الفاظ مجھے خوفزدہ کر دیتے تھے اور میں یہ سمجھتی تھی کہ سارے مسلمان مرد بہت سخت ہوتے ہیں, اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور بس اس طرح کی سوچیں تھیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی عمر کا جو معاملہ تھا وہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا. مطلب بہت سے الٹے خیالات تھے. میں یہ سوچتی تھی کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ تو بہت مظلوم ہیں, انہیں حجاب کیوں پہنایا جاتا ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میرے بہت سے اعتراضات تھے. اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ اسلام کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے متعلق میرے ان خیالات کے باوجود میں نے اسلام میں سب سے پہلے عورتوں پر ہی غور کرنا شروع کیا تھا. میں نے انٹرنیٹ پر بہت سے لیکچر سنے, میں نے بہت کچھ پڑھا. وہ دارالسلام کی ایک کتاب ہے اسلام کی عظیم عورتیں, بہت شاندار کتاب ہے. میرا خیال تھا کہ مسلمان عورتیں ہیں نا وہ بہت مظلوم ہیں, لیکن جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اصل میں معاشرہ ہی عورتوں پر ظلم کر رہا ہے. اسلام تو بہت ایڈوانسڈ مذہب ہے, در حقیقت یہ اتنا زیادہ ایڈوانسڈ ہے کہ شاید ہم ہی بطور معاشرہ ابھی تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکے. اور انشاءاللہ یہ ایک بار پھر سے ابھرے گا, کیونکہ اس وقت جنسی شناخت اور خواہشات کے حوالے سے ہمیں جن بھی مسائل کا سامنا ہے, میرے خیال میں تو اسلام کے پاس ہی ان سب کا جواب ہے. اور شاید وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ اب ہم اس میں دلچسپی لیں, کیونکہ اسلام عورتوں کو کئی طرح سے آزادی دیتا ہے. در حقیقت وہ عورتوں کو اس مقام پر رکھتا ہے. تو اگر معاشرہ یہ بات سمجھ لینا تو وہ میری طرح مان لے گا کہ سبحان اللہ, اسلام تو عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے. وہ حقوق جو اس ملک میں اور مسلمان ملکوں میں ہمارے پاس پہلے کبھی تھے ہی نہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عورتوں کو عزت کیسے دی جائے. مثلا میں کہوں گی کہ ہمیں مہر کا دیا جانا اس کی ایک مثال ہے. پہلے تو عورت اپنی رقم مرد کو دیا کرتی تھی نا, اور اب مرد عورت کو مہر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی جو بیٹی کی پیدائش پر اپسٹ ہو جایا کرتے تھے اور اتنے زیادہ کہ وہ اسے قتل ہی کر دیتے تھے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر تم بیٹیوں کی پرورش کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی, تم میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگے. سبحان اللہ. اور پھر چھوٹی سے چھوٹی بات جیسے کہ عورت اگر آپ سے لڑ رہی ہے, بحث کر رہی ہے, جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. انہوں نے یہی کیا, وہ خاموش ہو جاتے. یعنی عورتوں کو بھی جذبات ظاہر کرنے کا موقع دیا. سبحان اللہ. کون سا دین آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے؟ میں ایسی بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں, مگر شاید پھر آپ کی ریکارڈنگ کبھی ختم ہی نہ ہو. یعنی آپ اسلام میں عورتوں کی حیثیت سے متاثر ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز نے متاثر کیا؟ سچ یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جہاں مجھے بہت زیادہ آزادی حاصل تھی. یعنی جب کسی کو اتنی زیادہ آزادی حاصل ہو, وہ باہر جاتی ہو, کلبنگ, ڈانسنگ, وہ شراب پیتی ہو, یہ لائف سٹائل ہو, تو ایسے میں نا پھر اسے ہمیشہ خوشی کے اگلے لمحے کی تلاش رہتی ہے, یا پھر وہ دوسرے شخص کی طرف سے نا عزت افزائی کے الفاظ سننا چاہتی ہے جو کہ اسے کہے کہ او واو بہت پیاری لگ رہی ہو, یا آئی لو یو. اور ایک لڑکی کی حیثیت سے نا وہ بس دوسروں ہی کی طرف دیکھتی ہے جو اسے اس طرح سے عزت دیں, جبکہ اسلام میں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں عزت افزائی دوسروں کی طرف سے نہیں آتی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہماری قبولیت سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جب آپ اللہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر عجیب اطمینان محسوس کرتے ہیں. آپ کو یہ الفاظ سننے کے لیے نا پھر کسی بھی مرد پر بھروسہ نہیں کرنا پڑتا, اور اگر وہ بھی آپ کو مل جائے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا, اور آپ اس طرح ساتھ ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں, اس طرح ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو برابر مگر مختلف بنایا. یہ کتنی کمال کی بات ہے نا یہ. اور میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں نا کہ عورت خود کو ڈھانپ کر رکھے, حجاب پہنے, تو اس لیے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا. مجھ میں اچھا لگنے, خوبصورت لگنے کی خواہش ہو سکتی ہے, مگر اللہ نے مردوں کو مختلف بنایا ہے. وہ آپ کو دیکھ کر یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس کے پاس جا سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, یا پھر یہ میں کہہ سکتا ہوں. لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ خود کو محفوظ بناؤ, خود کو ڈھانپ کر رکھو. مگر مرد میں خواہش ہمیشہ رہے گی. ہاں, جب یہ تعلق حلال ہو جائے تو آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ غیر مطمئن رہتے ہیں. وہ کون سی بنیادی بات ہے جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچ ہے؟ گرین لین مسجد جانے کے حوالے سے مجھے وہاں پہلی مرتبہ جانا یاد ہے, جب میں نے بہت ساری ایسی بہنوں کو دیکھا جو سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں ڈھکی ہوئی تھیں. یہاں ہیری پوٹر کا ذکر کرنا تھوڑا فنی ہوگا, مگر وہاں مجھے ہیری پوٹر کا ایک سین یاد آ گیا جب ہاگورٹس میں وہ سب ایسے ہی لباس میں تھے. تو میرے ذہن میں پہلی چیز یہی آئی تھی, اور پھر میں نے سوچا واو, انہوں نے اپنی مرضی سے یہ لائف سٹائل چنا ہے.
مطلب میں بھی اس طرح کا اعتماد محسوس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تو ابھی منی اسکرٹ میں گھومتی ہوں نا، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس لباس میں سڑکوں پر چلنا کیسا لگتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ سب تو بہت ملنسار، بہت محبت کرنے والی، مہربان اور مددگار تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دوسروں سے بات نہ کرنا نا اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. جیسے میں نے حجاب پہننے والی مسلمان عورتوں سے تو کبھی بات کی ہی نہیں تھی، بلکہ میں نے کسی بھی مسلمان عورت سے بات نہیں کی تھی، لہٰذا میرے لیے یہ پہلا موقع تھا. انہوں نے تو مسکرا کر میرا استقبال کیا، جبکہ ہم لوگوں میں تو اتنے تعصبات اور اتنے غلط خیالات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب والی عورتیں تو مسکراتی نہیں ہیں. اور یہی وہ عورتیں تھیں جو مسکرا بھی رہی تھیں، ہنس بھی رہی تھیں، مذاق بھی کر رہی تھیں. اور میں نے سوچا کہ یہ تو نارمل ہے، یہ بھی انسان ہے. وہ سیاہ گاؤن میں حرکت کرتی کوئی پتلیاں نہیں ہیں، یہ انسان ہے، اور کتنی عظیم عورتیں ہیں. آپ نے کلمہ کیسے پڑھا اور آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں نے اسی مسجد کے اپنے اگلے ہی وزٹ میں کلمہ پڑھ لیا تھا الحمدللہ. وہاں تقریباً 60 سے 70 لوگ تھے، اور اس وقت مجھ سے قریب ترین فرد جس نے مجھے کلمہ پڑھوایا تھا وہ اب بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے الحمدللہ. لہٰذا کلمہ پڑھنے کا تو تجربہ بہت شاندار تھا. ویسے مجھے خوف بھی محسوس ہوا تھا، لیکن اچھا احساس تھا، بہت ہی اچھا احساس. مجھے کلمہ پڑھنا، غسل کرنا سب یاد ہے، اور مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہے. اور یہ نئی شروعات ہی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گناہ دھو دیتا ہے، مگر جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ثواب باقی رہتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا احساس تھا، اور میں ایک مسلمان عورت کی شناخت اپنانے کے لیے تیار تھی. ہاں، اس کے بعد میں نے پڑھنا اور پھر بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی اور ارد گرد کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ بہت مشکل وقت تھا، مگر اس مشکل وقت کے ساتھ آسانی بھی تھی. ہاں، میں نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ انہوں نے مجھ سے تعلق بالکل ہی توڑ لیا تھا، لہٰذا میرے پاس سوائے اللہ کے کوئی نہیں تھا. اسلام قبول کر کے میری شادی بھی بہت مشکل کا شکار ہو گئی تھی. بچوں کی ماں ہونا خود ایک بہت بڑی مشکل ہے. اپنی فیملی کے بغیر میری زندگی کا ہر پہلو ہی مشکل تھا، کیونکہ میں ان سب کے بہت قریب تھی اور مجھے ان سب سے بہت محبت تھی. وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا سر دیوار پر مار دوں، کیونکہ میں سو نہیں پاتی تھی. جب آپ اتنی اذیت میں ہوں تو دماغ سکون نہیں پاتا، اور دماغ میں بار بار خیالات کی بھرمار رہتی ہے. میں جس بھی چیز کی طرف دیکھتی تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی کی طرف میرا دھیان جاتا. اگر میں سپر مارکیٹ جاتی تو مجھے ویکینڈز پر اپنے ابو کے ساتھ سپر مارکیٹ جانا اور گروسری کی شاپنگ کرنا یاد آتا. اگر میں آسٹرا میں کوئی گانا سنتی تو اس گانے پر اپنی بہن کے ساتھ ڈانس کرنا یاد آتا. اور اگر میں ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتی تو اپنے بھائی کے ساتھ اسے دیکھنا یاد آتا. اور جب میری شادی شدہ لائف میں کوئی مشکل آتی تو بھی میں دوڑ کر اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میں جا نہیں سکتی تھی. تو بس بے بسی سے باہر نکل کر میں کار میں بیٹھ جایا کرتی تھی. تو وہ بہت زیادہ مشکل وقت تھا. اپنی فیملی کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، تب بھی بہت مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے. لیکن مسلمان کی حیثیت سے ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کے قصوں سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور انہیں فیملی نے چھوڑ دیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو کہا تھا کہ دیکھیں میں مختلف زندگی گزاروں گا. ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ بھی انسان تھے اور ان میں احساسات تھے. اب مجھ میں ان کے خلاف کوئی بھی بکس نہیں ہے. میں بس آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ میری ماں اب بھی میری رول ماڈل ہیں. وہ اب بھی مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہیں، بالکل ایسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیر مسلم چچا سے محبت تھی. وہ اپنے چچا کے لیے روئے اور ان کے لیے سب کچھ کیا. میرے بھی اپنی ماں کے لیے وہی احساسات ہیں. وہ ایک شاندار عورت ہیں اور انہیں اس رویے کا حق ہے. میں نے ان کا دل توڑا ہے اور میں اپنی موت تک نہ اپنی ماں کا دل دکھانے کے لیے ان سے معافی مانگتی رہوں گی. لہٰذا میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. مجھے ان سب سے محبت ہے اور میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ لوگ بہت اچھے انسان ہیں. ہاں، مجھے پچھتاوا صرف یہ ہے کہ میری وجہ سے میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے خیال میں وہ وقت بھی آیا جب میں اسلام اور اپنے فیصلے کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی، اور شاید اس سب میں نے اپنی ماں سے بہت تیز آواز میں بات کی اور شاید کسی وقت ان پر میں چیخی بھی تھی. مجھے پچھتاوا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی عزت سے پیش آؤ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آپ بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ میرے دماغ میں ہمیشہ یہ سوچ رہتی تھی کہ جیسے میری فیملی میرے پاس ہے نا، وہ تقریباً مجھ سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر رہتے ہیں، اور پھر بھی میں اب تک یہ زندگی کیوں گزار رہی ہوں جبکہ میں اتنی مشکل میں ہوں.
میں اپنے بچوں کے لیے مالی طور پر ہر لحاظ سے جدوجہد کر رہی ہوں، پھر بھی میں مسلمان کیوں ہوں؟ اور میرے خیال میں نا یہی بات مجھے ثابت قدم رکھتی ہے، کیونکہ مثال کے طور پر مجھے طلاق ہوئی، یہ بہت زیادہ مشکل اور خوفناک وقت تھا، اور اس وقت میں بالکل اکیلی تھی، اور بالکل سچ کہوں گی کہ میرے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں زندہ رہنا چاہتی بھی ہوں یا نہیں۔ بہت سارے مسائل تھے جن سے اس وقت میں اکیلے لڑ رہی تھی، اور اس وقت میں اپنی آنٹی سے ملنے گئی تھی۔ ویسے میں ارادہ کر کے نہیں گئی تھی، بس ایک اتفاق ہی تھا یہ۔ میں ان کی دہلیز پر کھڑی تھی، اور 10 سال میں پہلی مرتبہ میرے خاندان کے کسی فرد نے مجھ سے محبت کا سلوک کیا تھا۔ وہ کمال کی عورت ہے، انہوں نے میرے لیے چائے بنائی، وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ بالکل ایسے ہی کہا تھا، تم ٹھیک ہو؟ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ میری آنٹی تھی، میرے خاندان کے کسی فرد نے پہلی مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا، تم ٹھیک ہو؟ اور انہوں نے پوچھا کہ تم آگے کیا کرو گی، تمہارا کوئی پلان ہے؟ کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس بس میرے 3 بچے تھے، اور خدا کی قسم میں اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں وہاں بیٹھی اور میں نے سوچا، خدا کیا ہو جاتا اگر میں اپنا اسلام چھپا کر رکھتی، اپنے اسلام کو اپنے دل میں ہی رکھتی، لیکن اگر میں گھر واپس آ جاؤں تو، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان کا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، میں ان کے گھر میں رہنا چاہتی تھی، میں ہر چیز چھوڑ دینا چاہتی تھی، بس اپنا دین نہیں۔ اور میں نے سوچا میں اسے چھپا سکتی تھی، میں اوپر کی منزل پر نماز پڑھ لیتی جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا مجھے۔ میں گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ قدر اللہ میری دادی، جنہوں نے مجھے ان 10 سالوں میں نہیں دیکھا تھا، بہت زیادہ بوڑھی تھیں، وہ کمرے سے باہر آئیں اور قریب ہی تھا کہ وہ مجھے دیکھ لیتی۔ میری آنٹی نے مجھے کہا کہ فوراً چلی جاؤ، گھر سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ بہت بوڑھی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا۔ بس انہوں نے مجھے گھر سے پچھلے دروازے سے بس نکل بھاگنے کو کہا، اور مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ کوئی گڈ بائی نہیں، کوئی الوداعی بات نہیں، اور میں جلدی سے گھر سے نکل گئی اور اپنی کار میں بیٹھی، اور میرا پہلا ری ایکشن یہ تھا کہ کسی کو فون کروں، کیونکہ اب بس میں گھر پر رکنا چاہتی ہوں، میں اپنی فیملی میں واپس جانا چاہتی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اور پہلا کام جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی انتہائی نیک سیرت دوست کو فون کیا، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دلاسا دے کہ نہیں پیاری دوست، سب ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ پھر میں نے دوسری دوست کو فون کیا، کیونکہ اس کی رات خوبصورت اور میرا قرآن سننے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن اس نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں کب تک یہ کرتی رہوں گی، میں کب تک اپنی مدد کے لیے بس دوسروں پر بھروسہ کروں گی، جبکہ اللہ تو خود کہتا ہے، آؤ میری طرف، میرے پاس آؤ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ کا تو اپنے اللہ سے رابطہ ڈائریکٹ ہے۔ اور پھر میں کار میں بیٹھ گئی اور میں نے آیت الکرسی پڑھی، میں نے 3 کل پڑھے، اور میں نے اللہ سے التجا کی میرا دین قائم رکھنا۔ میں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائی، میرا دین قائم رکھنا، بس میرا دین قائم رکھنا، میں اس کے لیے سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے مسلمان کی موت دینا۔ میں نے یہ دعا کی، اور میرے خیال میں یہ ایک اور اہم ترین لمحہ میری زندگی میں آیا تھا، جب میں نے جانا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، کیونکہ شیطان آپ کے پاس بہت مرتبہ آئے گا اور اسلام کے بارے میں آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا۔ کیا میں مسلمان ہوں؟ میں کس کے لیے مسلمان ہوں؟ میں کیوں مسلمان ہوں؟ مجھے اسلام کے متعلق کون سی بات آخر پسند ہے؟ شیطان آپ کے پاس اس وقت آئے گا جب آپ بہت کمزور اور بے بس ہوں گے۔ شیطان آپ کے پاس آتا ہے، لہٰذا دین سیکھنے کے وہ تمام 9-10 سال اس وقت ڈھال بن کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ لہٰذا میں بچوں سے بھی بس یہی ایک بات کہتی ہوں کہ کیونکہ وہ بھی نہ سمجھ ہے نا، وہ اسلام کی روحانیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے، وہ بھی بہت چھوٹے ہیں اور ان کی نظر میں زندگی بہت بڑی ہے۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ علم سیکھتے رہو، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ جس لمحے آپ مشکل میں گھرتے ہو تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے نا، چاہے سیکھنے کا مقصد جانے بغیر ہی سیکھا ہو، وہ آپ کی مدد کے لیے آتا ہے اور مشکل وقت میں آپ اور آپ کی زندگی کو بچاتا ہے۔ تو جب آپ کی امی کہیں نا کہ مدرسے جاؤ، جب آپ کی امی آپ سے کہیں چلو اپنی اسلامک اسٹڈیز کا سبق لینے جاؤ، تو جایا کرو۔ نو مسلموں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ علم سیکھتے رہیں۔ آپ بس اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، نہیں، جائیں اور علم سیکھیں، دین پڑھیں، محنت سے سیکھیں، اور اسے روزانہ پڑھتے رہیں، چاہے تھوڑا ہی سے، کیونکہ جب آپ پر کوئی مشکل آئے گی تو شیطان آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت اچانک نا آپ کی تمام سیکھی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گی اور آپ کو پھر بچا بھی لیں گی، جیسے مجھے اس دن بچا لیا۔ میں آپ کے سامنے اور مثالیں بھی دے سکتی ہوں، اور واقعی کیمرے کے سامنے میں آپ سے کہوں گی کہ ایسے دن بھی آئے جب میں خود کو اذیت دینا چاہتی تھی۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ میں باتھ روم میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مجھے اس سے اس قدر نفرت محسوس ہوئی کہ میں اپنا چہرہ نوچ لینا چاہتی تھی،
और बदतरीन चीज़ ये कि ऐसी कैफियत बाथरूम में हुई थी जहाँ पे आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी नहीं पढ़ सकते। जब आप बेबस होना तो उस वक्त कभी भी बाथरूम ना जाएं। खैर बहरहाल फिर मेरे जहन में ना एक आवाज़ गूंजी कि खिड़की से बाहर देखो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो आसमान नज़र आया। मैं बस तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और अपने दरवाजे खोलकर मैं गार्डन में चली गई। मैंने आसमान की तरफ देखा, ऊपर आसमानों में देखा, क्योंकि मुझे कुरान की आयत याद है, शायद ये कुरान में है या शायद हदीस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि ईमान वालों को चाहिए कि वो आसमान को देखें जो उनके लिए एक निशानी है। और बस मैं अपने घुटनों पर बैठ गई और अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह मुझे दीन पर कायम रखना। इसी में आज़ादी है, इसी में इत्मीनान है, जिसमें हमें किसी भी इंसान पर भरोसा करना ही नहीं पड़ता। आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं रहती, आपको अपनी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़रूरत होती है। और बस मैंने यही किया, लिहाजा मैंने खुद को अज़ियत नहीं दी, क्योंकि मेरे पास अल्लाह है। तो आपकी 14 साला मुसलमान ज़िंदगी के लम्हात में वो कौन सा लम्हा था जब आपको अपनी फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, मगर वो लोग आपके पास नहीं थे? जब शादी में मुश्किलात पेश आई थी तब मुझे अपने वालिद की ज़रूरत थी। मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था, मुझे उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी। हर औरत को कम से कम एक भाई की ज़रूरत होती है, जैसे मुझे उस वक्त अपने भाई की ज़रूरत थी। तब मुझे उन लोगों की सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई थी, और अपनी ज़िंदगी के हर मौके पर एक महरम के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की कमी। हम ये बातें सुनते हैं ना कि ए औरतों, हमें मर्दों की ज़रूरत ही नहीं है। कम ऑन, आपको यकीनन ज़रूरत है। जब आपकी ज़िंदगी से मर्द निकल जाते हैं ना, तब आपको एहसास होता है कि हाँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में मर्द की ज़रूरत है। और फिर मेरी अम्मी, मैंने उन्हें उस वक्त बहुत मिस किया था जब मेरे बच्चे होने वाले थे। जब मैंने जॉब शुरू की तो उन्हें उस वक्त भी मैंने बहुत मिस किया था, क्योंकि जो मेरी अम्मी हैं वो एक बहुत ही मजबूत औरत हैं। मैं उनसे सीखना चाहती थी, मगर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सी खूबसूरत यादें हैं और मैंने अपनी अम्मी के साथ बहुत सा वक्त गुजारा है और उन्हें ऐसी मजबूत औरत बनते हुए देखा है मैंने अपने सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब भी उनकी जो सिखाई हुई बातें हैं वो मौजूद हैं। मैं अब भी अपने वालिदैन की बातों पर बहुत ज़्यादा अमल करती हूँ, क्योंकि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, तो फिर क्यों ना करूँ। और मेरे ख़्याल में हर नौ मुस्लिम के लिए ना ये एतराफ़ करना ज़रूरी है कि आप अपनी फ़ैमिली से मोहब्बत कर सकते हैं। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मोहब्बत की थी, और मैं भी अपने वालिदैन से कहूँगी कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं अब भी आपका हिस्सा हूँ, मुझ में आप ही का खून दौड़ रहा है। आपकी सिखाई हुई बातें मुझ में अब भी हैं। आपने जो भी सिखाया मैंने उसे नहीं छोड़ा। ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन है। आप मेरे रोल मॉडल्स हैं, आप मेरा सब कुछ है, और मैं आपके साथ दोबारा मिलने के लिए सब कुछ करूँगी, आपसे वापस मिल जाने के लिए। हाँ, बस एक चीज़ नहीं कर सकती कि आपको अल्लाह से ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकती। सो गाइज, ये थी वीडियो, और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये लगा कि ये अभी भी अपने घर वालों को उतना ही प्यार करती है ना। बेशक ये मुस्लिम्स बन गई, बहुत कुछ हमने स्टोरी सुनी है जो मुस्लिम बन जाते हैं अपनी फैमिलीज को छोड़ के, मतलब बट इनके दिल में यार बहुत ज़्यादा प्यार उनके लिए। इसको कहते हैं सच्चा मुसलमान वो है ना, अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ रहे हैं वो, है ना। और इन्होंने कहा था कि अल्लाह पाक ने कुरान में लिखा हुआ है कि आप अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी ना करो, मतलब उनकी इज्जत हमेशा करो, चाहे वो गैर मुसलमान हो, मुस्लिम नहीं हो, है ना। कि मतलब आपने रिलीजन कन्वर्ट भी कर लिया है लेकिन आपके पेरेंट्स ने नहीं करा, तो आपको उनकी इज्जत फिर भी वैसे ही करनी है, वैसे ही उनकी रिस्पेक्ट करनी है, देखभाल करनी है। और उसी का ही वो हवाला दे रही हैं, और इन्होंने पूरा फेज बताया कि कैसे इन्होंने कन्वर्ट करने के बाद कैसे कैसे इनको दिक्कत आई, कन्वर्ट करते वक्त क्या दिक्कत आई, है ना। फैमिली का होता ही है, एक सिख फैमिली से मुस्लिम बन रही है, तो फिर इन्होंने अपनी दादी का किस्सा सुनाया, वहाँ पे गई, क्योंकि वो एक पुरानी थी, बूढ़ी थी, तो उनको तो भाई झटका लगना था एकदम से कि ये क्या हो गया, एकदम से सिख बन गई, उन्होंने 10 साल बाद मिलना था, और ऊपर से ये मुस्लिम बन गई थी, तो उनको एकदम झटका लगना था। तो उन्होंने कहा कि मैं फटाफट से वहाँ से निकल गई, और मेरा मन था कि मैं अब यहीं रुकूं, बस इनको देखते रहूं, इनके साथ रहूं, इनके साथ बातें करूं, इनके साथ ही टाइम स्पेंड करूं, बट अब वो इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गई थी, है ना। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, और ये था सफ़र सिख से मुसलमान तक का बहादुर सफ़र, भाई टाइटल भी ये दिया, बहादुर सफ़र। एंड अगर आप चाहते हो हम ऐसे और ज़्यादा किस्से सुने जो कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में, तो किस किस परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो जरूर कमेंट करके बताना। मेरे ख्याल से इस चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं वैसे। सो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।